فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ہمارے عقائد، مصنف آیت اللہ مکارم شیرازی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 23، پہلا باب خدا شناسی اور توحید، نمبر 7 معجزات انبیاء خدا کی طرف سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید افعالی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ پیغمبروں سے جو معجزات اور خارق عادت امور انجام پذیر ہوئے ہیں وہ سب خدا کے اذن سے واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے، تم پیدائشی اندھے اور برص کے لام علاج مریض کو میرے اذن سے شفا دیتے ہو اور میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک وزیر کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کتاب آسمانی کے علم میں سے جس کے پاس کچھ تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکائیں میں اس ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور جب اس سلمان نے اسے اپنے پاس موجود دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کے فضل اور ارادہ و کرم کا نتیجہ ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 40۔ لہذا خدا کے حکم اور اذن سے بلا علاج مریضوں کی شفا یابی اور مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دینا، جیسا کہ قرآن میں صریحاً مذکور ہے، عین توحید ہے۔ نمبر 8 خدا کے فرشتے ہیں۔ ہم خدا کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی خاص ذمہ داری ہے۔ ان میں سے بعض انبیاء کی طرف وحی لے جانے پر مامور تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ بعض فرشتے انسانوں کے اعمال کی حفاظت پر مامور ہیں۔ سورہ انفطار آیت نمبر 10۔ بعض روحیں قبض کرنے پر مامور ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ بعض ثابت قدم مومنین کی نصرت پر مامور ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30۔ بعض جنگوں میں مومنین کی مدد کرنے پر مامور ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ بعض نافرمان قوموں کو سزا دینے پر مامور ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے نظام کائنات کی بعض دیگر اہم ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے، چونکہ سب ذمہ داریاں خدا کے حکم، اذن، اس کی قوت اور مدد سے انجام پا رہی ہیں۔ اس سے یہ توحید ربوبی اور توحید افعالی سے کسی قسم کی منافات نہیں رکھتی بلکہ ان کی تائید کرتی ہیں۔ ضمنی طور پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انبیاء معصومین اور فرشتوں کا شفاعت کرنا چونکہ خدا کے اذن سے، لہٰذا عین توحید ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں ہو سکتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ اس موضوع اور توسل سے متعلق مزید گفتگو انبیاء کی نبوت کے باب میں آئے گی۔ نمبر 9 عبادت خدا کے لیے مخصوص ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عبادت صرف اسی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ توحید سے متعلق گفتگو میں اشارہ ہوا ہے۔ لہٰذا جو کوئی اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ مشرک ہے۔ انبیاء کی تبلیغ کا محور بھی یہی تھا کہ خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات انبیاء کی زبانی کئی مرتبہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59، 65، 73، 85۔ قابل توجہ بات یہ کہ ہم مسلمان اپنی نمازوں میں سورہ حمد کی تلاوت کے وقت اس اہم اسلامی شعار کا تکرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
یہ بات واضح ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کی شفاعت پر ایمان رکھنا جو خدا کے حکم سے ہو اور جس کا تذکرہ قرآنی آیات میں بھی آیا ہے، ان کی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کو وسیلہ بنانا یعنی ان کے حضور یہ درخواست کرنا کہ خدا کی بارگاہ میں میری مشکل کے حل کے لیے دعا کریں، نہ تو پرستش ہے، نہ ہی عبادت، اور نہ ہی توحید افعالی یا توحید عبادت سے متصادم ہے۔ نبوت کی بحث میں اس کی تفصیل آئے گی۔ نمبر 10، ذات خداوندی کی حقیقت سب پر مخفی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے وجود کے آثار پوری کائنات پر چھائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس ذات حق کی حقیقت کسی پر آیا نہیں، کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی ذات ہر لحاظ سے لامحدود ہے، جبکہ ہم ہر لحاظ سے محدود اور متناہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے اس کی ذات کا احاطہ کرنا محال ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 54۔ خدا ان سب پر محیط ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 20۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت نے فرمایا، جس طرح تیری ذات عبادت کے لائق ہے، ہم نے اسی طرح تیری عبادت نہیں کی، اور جس طرح تیری معرفت کا حق ہے، ہم نے اس طرح تیری معرفت حاصل نہیں کی۔ بحر الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 33۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم اس کی ذات پاک کے متعلق تفصیلی علم حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتے، لہٰذا اجمالی علم سے بھی ہاتھ کھینچ لیں اور معرفت اللہ کے باب میں فقط ان الفاظ پر قناعت کر لیں جن کا کوئی مفہوم نہ ہو۔ اسے مرکز اللہ کی تعطیل کہتے ہیں، جسے ہم قبول نہیں کرتے اور اس پر عقیدہ نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن اور باقی تمام آسمانی کتابیں معرفت اللہ اور خدا کی شناخت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس موضوع کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ہم روح کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے متعلق یقینی طور پر اجمالی شناخت رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روح موجود ہے اور اس کے آثار بھی ہم دیکھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بڑی عمدہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس چیز کا بھی تصور و خیال اس کے دقیق ترین معنی کے ساتھ آپ اپنے ذہن میں کریں، وہ آپ کی مخلوق اور آپ کا بنایا ہوا ہے، اور خود آپ کی طرح ہے، اور اس کی برگشت آپ کی طرف اور آپ کی طرف ہوتی ہے، اور خدا اس سے بلند و برتر ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 293۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں معرفت اللہ کا دقیق اور باریک مفہوم ایک خوبصورت اور واضح پیرائے میں اس طرح بیان ہوا ہے، خدا نے عقلوں کو اپنی صفات کی حدود اور حقیقت سے آگاہ نہیں فرمایا، اور اس کے باوجود انہیں ضروری معرفت اور پہچان سے محروم بھی نہیں رکھا۔ غرور الحکم۔ نمبر 11، نہ نفی نہ تشبیہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح خدا کی معرفت اور اس کی صفات کی پہچان سے دستبرداری صحیح نہیں ہے، اسی طرح وادی تشبیہ میں قدم رکھنا بھی غلط اور شرک ہے۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات پاک بالکل پہچانی ہی نہیں جا سکتی، اور ہمارے پاس اس کی معرفت کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اسے مخلوقات کے ساتھ تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے، اسی طرح اسے مخلوقات کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے ایک افراد ہے اور دوسری تفریق۔ غور کیجیے۔ دوسرا باب، انبیاء الہی کی نبوت۔ نمبر 12، بعثت انبیاء کا مقصد۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو مطلوبہ کمال اور دائمی سعادت تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ اگر انبیاء مابعوث نہ کیے جاتے تو خلقت کا مقصد حاصل نہ ہوتا، انسان گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا اور مقصد فوت ہو جاتا۔ رسول بھیجے جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ خدا پر لوگوں کی طرف سے حجت نہ رہے اور وہ سب کو سعادت کا راستہ دکھائیں اور تمام لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ خدا عزت والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 156۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان میں سے 5 انبیاء اولو العزم ہیں، وہ صاحب شریعت تھے اور کتاب آسمانی رکھتے تھے، نیز ایک نیا دین لے کر آئے تھے، وہ یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور اسی طرح تم سے نیز نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے۔ ہم نے ان سب سے مضبوط عہد و پیمان لیا کہ وہ اپنی رسالت پر عمل کرنے کے لیے اور آسمانی کتاب کی تعلیمات پھیلانے کے لیے کوشاں رہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اس طرح صبر اور استقامت کرو جس طرح کہ اولو العزم رسولوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خدا کے آخری رسول ہیں۔ ان کی شریعت پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور جب تک دنیا باقی ہے یہ شریعت بھی باقی رہے گی۔ اسلام کی تعلیمات، معارف اور احکام کی جامعیت ایسی ہے کہ وہ قیامت تک انسان کی تمام معنوی اور مادی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ جو بھی نبوت اور رسالت کا مدعی ہو اس کا دعویٰ باطل، جو بھی نئی نبوت اور رسالت کا مدعی ہو اس کا دعویٰ باطل اور بے بنیاد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ رسول خدا اور سلسلہ انبیاء کو منتقم کرنے والے ہیں۔ خدا ہر چیز سے آگاہ ہے اور جو کچھ ضروری تھا اسے عطا کی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ نمبر 13، ادیان آسمانی کے پیروکاروں کے ساتھ پرامن رہن سہن۔ اگرچہ ہم فقط اسلام کو اس دور میں خدا کا باقاعدہ اور قانونی دین سمجھتے ہیں، لیکن ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ دوسرے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری پر مبنی سلوک روا رکھنا چاہیے، چاہے وہ اسلامی ممالک میں رہتے ہوں یا کہیں اور، سوائے ان لوگوں کے جو اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی تھی اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں پر اسلامی تعلیمات اور اسلام کی حقیقت کو دلیل اور برہان کے ذریعے روشن اور واضح کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں اتنی کشش ہے کہ اگر اسے اچھی طرح پیش کیا جائے تو بہت سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، بالخصوص اس بات کے پیش نظر کہ آج کی دنیا میں اسلام کا پیغام سننے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کو دباؤ اور جبر کے ذریعے لوگوں پر تھوپنا نہیں چاہیے، یعنی دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، کیونکہ صحیح اور غلط راستے کے درمیان فرق واضح ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کے جامع احکام پر مسلمانوں کا عمل پیرا ہونا اسلام کی پہچان کا ایک اور سبب ثابت ہوگا، لہذا زبردستی اور جبر کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 14، انبیاء کا تاحیات معصوم ہونا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے تمام انبیاء معصوم ہیں، یعنی زندگی بھر نبوت سے اور نبوت کے بعد وہ خدا کی مدد سے ہر قسم کی غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی گناہ یا غلطی کا ارتکاب کریں تو ان کی نبوت سے اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ انہیں اپنے اور خدا کے درمیان ایک مطمئن وسیلہ نہیں سمجھیں گے اور اپنی زندگی کے تمام اعمال میں انہیں اپنا رہبر و رہنما تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات میں ظاہری طور پر انبیاء کی طرف گناہ کی جو نسبت دی گئی ہے اس سے مراد ترک اولا ہے، یعنی وہ اچھے کام میں سے اس کا انتخاب جس کی اچھائی کم ہو، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے اچھے کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے زمرے میں شامل ہے، یعنی نیک لوگوں کے اچھے کام مقربین کے لیے گناہ محسوب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص سے اس کے مقام کے مطابق ہی توقع رکھی جاتی ہے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں یہ جملہ ایک معصوم سے نقل کیا ہے، لیکن ان کے نام کا ذکر نہیں کیا۔ بحر الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 205۔ نمبر 15، وہ خدا کے مطیع بندے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے انبیاء اور رسولوں کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ خدا کی مطیع اور فرما بردار بندے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اپنی پنجگانہ نمازوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ دہراتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا۔ کسی انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ خدا اسے آسمانی کتاب، حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے بھی لوگوں کو ہرگز اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، وہ ہمیشہ خود کو خدا کا بندہ اور مخلوق قرار دیتے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے، عیسیٰ نے ہرگز اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور نہ اس کے مقرب فرشتوں نے۔ سورہ نساء آیت نمبر 172۔ مسیحیت کی موجودہ تاریخیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ مسئلہ تثلیث، تین خداؤں پر عقیدہ مسیحیت کے ابتدائی 100 سالوں میں موجود نہ تھا اور یہ طرز فکر بعد میں پیدا ہوا ہے۔ نمبر 16، معجزے اور علم غیب۔ سارے انبیاء خدا کے بندے ہیں، لیکن یہ بندگی اس بات میں رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ خدا کے حکم اور اذن سے ماضی، حال اور مستقبل کے غیبی امور سے مطلع ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، خدا غیب کا علم رکھتا ہے اور کسی کو اپنے غیب کے اسرار سے آگاہ نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کے جنہیں اس نے منتخب کر لیا۔ سورہ جن آیت نمبر 26-27۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں سے آگاہ کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کی تعلیم کے باعث غیب کی بہت سی باتیں بیان فرماتے تھے۔ یہ غیب کی باتوں میں سے ہے جنہیں ہم نے تجھ پر وحی کی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ لہٰذا اگر انبیاء الہی وحی کے ذریعے اور خدا کے اذن سے غیب کی خبر دیں تو یہ نہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر بعض آیات میں پیغمبر اسلام سے غیب کی نفی ہوئی ہے، مثلاً میں غیب کا علم نہیں رکھتا اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 50، تو اس سے مراد ذاتی اور استقلالی علم ہے، نہ کہ وہ علم جو خدا نے عطا کی ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ عظیم لوگ خدا کے اذن سے بڑے اہم معجزات اور خارق العادت کام انجام دیتے تھے۔ خدا کے حکم سے اس طرح کے کاموں کی انجام دہی پر ایمان نہ شرک ہے اور نہ ان کے مقام بندگی سے متصادم ہے۔ قرآن کی تصریح کے مطابق حضرت عیسیٰ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لا علاج مریضوں کو خدا کے حکم سے شفا دیتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ نمبر 17، انبیاء کا مقام شفاعت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت حاصل ہے۔ وہ خدا کے حضور گناہ گاروں کے بعض مخصوص گروہوں کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ بھی خدا کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوگی۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر خدا کے اذن اور اجازت کے بغیر۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اس کی اجازت بغیر کون اس کے حضور شفاعت کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اگر بعض آیات میں بطور مطلق شفاعت کی نفی کی گئی ہے، مثلاً اس دن کی آمد سے پہلے انفاق کرو جس دن نہ تجارت ہوگی کہ کوئی اپنے لیے سعادت اور نجات خرید لے، اور نہ عام دوستیاں مفید نہیں ہوں گی، اور نہ شفاعت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ تو اس سے مراد اس شفاعت کی نفی ہے جو خدا کی اجازت کے بغیر ہو، یا ان لوگوں کی شفاعت مراد ہے جو شفاعت کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شفاعت کا نظریہ افراد کی تربیت، گناہ گار لوگوں کو صحیح راستے پر لانے، انہیں نیکی کی ترغیب دینے اور ان کے دلوں میں امید کی شمع روشن کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ شفاعت بغیر کسی حساب کتاب کے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے گناہ اس حد تک نہ ہو کہ وہ شفیعوں سے اپنا رابطہ مکمل طور پر ختم کر چکے ہوں۔ لہذا شفاعت کی بات گناہ گاروں کو خبردار کرتی ہے تاکہ وہ اپنے تمام راستے مسدود نہ کریں، اپنی واپسی کا راستہ کھلا رکھیں اور شفاعت کے لیے اپنی اہلیت ثابت کریں۔ نمبر 18، توسل۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ توسل بھی شفاعت کی طرح ہے۔ توسل کا مسئلہ معنوی اور مادی مشکلات میں گھرے ہوئے افراد کو یہ موقع فراہم کرتے کہ اولیاء خدا کا دامن پکڑ لیں تاکہ وہ خدا کی اجازت سے خدا کے حضور ان کی مشکلات دور کرنے کی درخواست کریں، یعنی ایک طرف تو وہ خود خدا کی طرف رجوع کریں اور دوسری طرف اولیاء اللہ کو وسیلہ قرار دیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا، اس وقت اگر وہ تیرے پاس آتے اور خدا سے استغفار طلب کرتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ نیز ہم حضرت یوسف کے بھائیوں کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو وسیلہ بنایا اور کہا کہ اے ہمارے بابا جان، ہمارے خدا سے مغفرت طلب کریں کیونکہ ہم خطا کار ہیں۔ ان کے بوڑھے باپ حضرت یعقوب نبی نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کروں گا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97-98۔ یہ واقعہ اس بات پر شاہد ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی توسل کی رسم موجود تھی، لیکن اس منطقی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اولیاء اللہ کو یا خدا کی اجازت کے بغیر مستقل طور پر مؤثر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کفر اور شرک کا باعث ہے۔ توسل کو اولیاء اللہ کی عبادت کی شکل نہیں دینی چاہیے کہ یہ بھی کفر اور شرک ہے، کیونکہ وہ خدا کی اجازت سے ہٹ کر بذات خود سود و زیاں کے مالک نہیں ہیں۔ کہو میں اپنے لیے بھی سود و زیاں کا مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ خدا چاہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ عام طور پر تمام اسلامی فرقوں کے ماننے والے لوگوں میں توسل کے متعلق افراد و تفریق نظر آتی ہے، ان کی رہنمائی اور ہدایت ضروری ہے۔ نمبر 19، انبیاء کی دعوت کے بنیادی اصول ایک ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے تمام رسول ایک ہی مقصد کی طرف گامزن تھے، ان کا ہدف خدا پر ایمان اور قیامت پر ایمان کے ذریعے لوگوں کی سعادت اور اسلامی معاشروں میں صحیح دینی تعلیم اور تربیت اور اخلاقی اصولوں کو استحکام بخشنا ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں، یہ بات ہمیں قرآن نے سکھائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم خدا کے رسولوں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بلند تعلیمات کے لیے انسان کی آمادگی کے ساتھ ساتھ ادیان الہی بھی آہستہ آہستہ تکامل کی طرف بڑھتے گئے اور ان کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ عمیق ہوتی گئیں، یہاں تک کہ آخری اور مکمل دین یعنی اسلام کی باری آ گئی اور یہ فرمان آ گیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ہمیشہ رہنے والے دین کے طور پر قبول کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ نمبر 20، سابقہ انبیاء کی پیشن گوئیاں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بہت سے سابقہ انبیاء نے اپنے بعد والے انبیاء کے ظہور کے متعلق خبر دی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح نشانیاں بتائیں، جن میں سے اب بھی بعض ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جو لوگ نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس پیغمبر کی جس کی نشانیاں وہ اپنے پاس موجود تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اسی وجہ سے تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ آ گئی اور بڑی بے صبری سے حضور کے ظہور کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ آپ اس سرزمین سے ظہور کریں گے۔ اگرچہ ان کے ظہور کے بعد ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ جن کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے نے آپ کی مخالفت کی۔ نمبر 21، انبیاء اور زندگی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء پر جو ادیان نازل ہوئے ہیں، بالخصوص دین اسلام، وہ فقط انفرادی زندگی کی اصلاح یا فقط معنوی اور اخلاقی مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تمام اجتماعی حوالوں سے بھی اصلاح کے علمبردار ہیں۔ روزمرہ زندگی کے بہت سے ضروری علوم اور باتیں لوگوں نے انہی سے سیکھی ہیں، ان میں سے بعض کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ نیز ہمارا عقیدہ ہے کہ ان رہنماؤں کا ایک عظیم مقصد انسانی معاشرے میں عدالت قائم کرنا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ آسمانی کتاب اور میزان، حق کو باطل سے پہچاننے کا معیار اور عادلانہ قوانین نازل کیے تاکہ دنیا کے لوگ عدالت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔
نمبر 22، قومی اور نسلی امتیازات کی نفی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے انبیاء بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کے نسلی اور قومی امتیاز کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیا کی تمام اقوام، ملتیں، نسلیں اور زبانیں ان کی نظر میں برابر تھیں۔ قرآن نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن یہ برتری کا معیار نہیں ہے۔ تم میں خدا کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ سرزمین منی میں حج کے موقع پر اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، جان لو تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کالے کو گندمی رنگ والے پر اور نہ گندمی رنگ والے کو کالے پر کوئی برتری حاصل ہے مگر تقوی کے ذریعے۔ کیا میں نے خدا کا حکم تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، جو موجود ہیں وہ یہ بات ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 6162۔ نمبر 23، اسلام اور انسانی فطرت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا، توحید اور انبیاء کی تعلیمات کے اصولوں پر اجمالی ایمان تمام انسانوں میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ انبیاء اس ثمر بخش بیج کی آبیاری وحی کے ذریعے کرتے تھے اور شرک و انحراف کی گھاس پھوس اس سے دور کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ خدا کا خالص دین عین فطرت ہے جس پر خدا نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی تخلیق میں کوئی دگرگونی نہیں ہے اور یہ فطرت تمام انسانوں میں موجود ہے۔ یہ ہے پائیدار دین، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ یہی وجہ کہ پوری انسانی تاریخ میں انسانوں کے درمیان ہمیشہ دین موجود رہا ہے، اور بڑے مورخین کے عقیدے کے مطابق بے دینی کہیں کہیں اور خال خال نظر آتی ہے، یہاں تک کہ سالہ سال تک دین دشمن پروپیگنڈے کی زد میں رہنے والی ملتوں نے آزادی حاصل کرتے ہی دین کی طرف رجوع کر لیا۔ لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سی گزشتہ قوموں کی علمی سطح کے تنزل کے باعث ان کے دینی عقائد اور آداب میں متعدد خرافات بھی داخل ہو جاتی تھیں۔ انبیاء الہی کا اہم کام انسانوں کے آئینہ فطرت سے ان خرافات کے گرد کو دور کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔